السلام علیکم، ویلکم ٹو رپورٹ کارڈ. میں ہوں ابسا کومل. سینٹ سے منظوری کے بعد چائلڈ میرج ترمیمی بل کو کل قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے بھیجا گیا تھا. ہم کم عمری میں شادی کے بل کے معاملے پر وفاقی وزراء آمنے سامنے آ گئے. وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے اقلیتی رکن رمیش کمار کے پیش کردہ بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ شکل میں بل قبول نہیں. بل کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے. وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ بل اسلام اور سنت سے متصادم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بل کی مخالفت کرتا ہوں چاہے وزارت سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونا پڑے. انسانی حقوق کی وزیر شیر مزاری نے بل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ فرد واحد کو اسلام کے فیصلے کا اختیار نہیں. شیر مزاری نے مزید کہا کہ کم عمری میں شادی سے متعلق بل کمیٹی کو بھجوایا جائے. ایسا ہی فتویٰ جامعہ الازہر نے دیا. کیا وہ اسلام خلاف اسلام ہے؟ انہوں نے دیگر اسلامی ممالک کی بھی اگزامپل دی. وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے بھی چائلڈ میرج ترمیمی بل کی مخالفت کی. 3 وزراء کی مخالفت کے باوجود بل کثرت رائے سے پیش کرنے کی اجازت دے دی گئی. ڈپٹی اسپیکر نے رائے واضح نہ آنے پر کم عمری کی شادی کے بارے میں بل پر ووٹنگ کرا دی، جس پر بل کے حق میں 72 اور مخالفت میں 50 اراکین نے ووٹ دیے. اسپیکر نے بل رائے شماری کے بعد قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا. اسی پر گفتگو کریں گے اپنے پینل سے. سوال اس طرح سے ہے، چائلڈ میرج بل کے معاملے پر وفاقی وزراء آمنے سامنے. علی محمد خان بل کے مخالف، شیری مزاری حامی. وزیر اعظم بل کو پاس ہونے دیں گے، یہ آپ سے جاننا چاہیں گے، ہاں یا نہیں میں آپ نے آپشن لینا ہوگا. سب سے پہلے حسن نثار صاحب کی طرف جائیں گے. حسن صاحب، اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے گا کہ اتنا اختلاف کیوں اس معاملے پر سامنے آیا، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ ایک تو یہ کہ سارے دوست آج مجھے 3 سیکنڈز دے دیں. اچھا، سوال بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، قرآن ایک وزڈم ہے، الٹیمیٹ چیز، کہ مومن اپنے عصر یعنی جس عہد میں زندہ ہو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں ضرورتوں کو سمجھتا ہے اور اس کو ایڈریس کرتا ہے. اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، جسے علی شریعتی نے یوں بیان کیا ہے: چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈز، unchanging rules for the unchanging needs. علی محمد خان کی جہالت مجھے اس لیے اچھی لگی کہ اس میں کمٹمنٹ تھی کہ وہ وزارت اسمبلی کی رکنیت وغیرہ چھوڑنے کو تیار ہیں. بات شیریں مزاری کی ہی درست ہے. اچھا، قصہ یہ ہے، آخری 2-3 لائنیں، بات بلوغتوں سے کہیں آگے گزر چکی ہے. یہ وہ دشمن نما دوست اور دشمن ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے یہ سوچ لنگر بن گئی ہے. بلوغت سے آگے جا چکی ہے. بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، وہ سر اٹھا سکیں. وہ اپنے شوہروں کے ساتھ وہ وقت دور نہیں ہیں. اچھا خاصا کمانے والا آدمی اکیلا خاندان کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. یہ 1500 سال پرانی، 1450 سال پرانا ٹرائبل معاشرہ نہیں ہے. خوفناک معیشت ہے جو میں نے نہیں بنائی، جو مسلمانوں نے نہیں بنائی، کسی اور نے تھوپ دی ہے. گیون کنڈیشنز میں آپ نے زندہ رہنا ہے. بچیوں کو اس قابل کریں کہ کسی ایمرجنسی میں، اور اللہ نہ کرے ایمرجنسی اگر نہیں ہوتی، وہ بیوہ نہیں ہو جاتی، طلاق نہیں ہو جاتی، تو وہ بچی شوہر کا ہاتھ بٹا سکے. آپ کو لیڈی ڈاکٹرز نہیں چاہیے، آپ کو بچیوں کے لیے ٹیچرز نہیں چاہیے. شادی سر پہ سوار ہے. اس لیے خدا کا واسطہ میری طرف سے جو مرضی کرو، مسلمانوں پہ رحم کرو. اپنے جالے، اپنے پردے ہٹاؤ آگے سے. دیکھو ذرا، مومن کی فراست سے ڈرنے کا حکم ہے. فارس کہتے ہیں گھوڑے کو. سوچ کی رفتار دیکھو. حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں کہا کرتے تھے: انا خالد بن ولید، انا فارس الفرید، انا سیف اللہ. تو یہ کون لوگ ہیں؟ بہرحال شیریں مزاری، میرا تو کوئی ووٹ نہیں، لیکن بہرحال میں پوری طاقت اور شدت سے اس کی حمایت کرتا ہوں، اور یہ میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کے کر رہا ہوں. جی بس، تھینک یو ویری مچ. بالکل ضرور پاس ہونا چاہیے بل. آپ کے خیال میں آگے ہم میمل کی طرف جائیں گے. میمل، 50 الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز، منسٹرز جن کی طرف سے مخالفت کی گئی ہے، آپ کے خیال میں جو عوامی نمائندے ہیں ان کی کس سوچ کی عکاسی کرتی ہے یہ بات؟
دیکھیے ابسا، میرے خیال میں یہ ہمارے معاشرے کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے. جو ڈویژنز ہمارے اپنی سوسائٹی کے اندر ہیں انفارچونیٹلی یہ اس کا وہ دکھاتی ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ حالانکہ شیریں مزاری نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اس کا بالکل ساتھ دیا، ویسے بھی انہوں نے اس کا ساتھ دیا، وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، انہوں نے وعدہ بھی کر دیا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے لوگوں نے کتنا زیادہ اپوز کیا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، ایون نون اور باقی بھی کچھ چند اس طرح کی جماعتیں ہیں میرے خیال میں سوائے پیپلز پارٹی اور ایک دو اور جو ذرا تھوڑی لبرل پروگریسو جماعتیں، ان کے علاوہ سب نے اس کے اندر ان کی ڈویژن نظر آئی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو پریمیٹیو سوسائٹی ہوتی ہے نا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. تو یہ ایک مڈل کلاس موریلٹی بھی ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں بھی ہیں. اس لیے مجھے ایکچولی یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر پتہ نہیں کس قسم کی پوزیشن لے گی، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور لگتا ہے اس طرح کیونکہ گورنمنٹ آلریڈی اتنے زیادہ پرابلمز میں ہے، اکنامک کرائسس ہے، دوسری چیزیں ان کی کیبنٹ ابھی ری شفل ہوئی ہے. تو گورنمنٹ کیا اپنے سر پر یہ وبال ایک کانٹروورشل چیز وہ لے گی کہ نہیں؟ لینا تو انہیں چاہیے. اصولی طور کے اوپر تو اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی بات کرتی ہے ایگالیٹیرینزم کی، ایکویلٹی کی بات کرتی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے. تو چائلڈ میرج تو صحیح بات ہے، شہری رحمان نے بھی ذکر کیا تھا کہ بھائی موروکو ہو گیا، ٹرکی، یو اے ای، بنگلہ دیش، ان ممالک کے اندر تو 18 سال کی عمر کی بات ہی ہے. اور بلکہ سعودی عرب میں بھی ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 18 سال اس کو کر دیا جائے. تو یہ ان سب کے باوجود پاکستان کے اندر اس قسم کے ڈویژنز کیوں ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کی ایک پسماندگی اور ایک یہ بری سوچ کا ذکر کرتی ہے، کیونکہ ان کو وہ اسی چیزیں، ابھی یہ اسلامک نظریاتی کونسل کی آپ نے بات کی، ایک سحر کامران نے بھی، سینیٹر سحر کامران نے بھی اسی طرح کا بل پیش کیا تھا، 5 سال سے ان کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی انہوں نے مشورہ ہی نہیں ابھی تک دیا، وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ادھر چلا گیا تو پھر تو یہ ویسی ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہوگا نا، اور پھر آپ اس کو مزید اس کو کنٹروورشل اس طریقے سے کر رہے ہیں. تو ویسے تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ نہ کرے. صحیح. سلیم صافی صاحب، ویسے مخالفت کا حق سب کو ہوتا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں اس طرح کی جو ترقی سے روکتی ہیں، پسماندہ دکھاتی ہیں قوم کو، ملک کو، اس پہ کوئی پرنسپل سٹانس ہونا چاہیے جو حکومتی جماعت ہے ان کا، ان کے اراکین کا؟ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں تہ در تہ جہالت ہے، اور یہ جو پڑھی لکھی جہالت جس کی طرف حسن نثار صاحب نے اشارہ کیا، یہ بھی ہمارے ہاں دیکھنے کو ماضی میں بھی ملتی تھی، سیاست کی صفوں میں بھی، صحافت کی صفوں میں بھی، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی. لیکن یہ تماشا شاید ہمیں پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک ہی حکومت کے صرف ایمینیز نہیں بلکہ 2 وزراء ایک طرف ہو جائیں اور 2 وزراء دوسری طرف ہو جائیں، اور وہ بھی صرف نظر کا اختلاف اور علمی طریقے سے اختلاف نہ ہوں، بلکہ اس میں یہاں تک ہو کہ میں یہ چھوڑ دوں گا، میں وہ چھوڑ دوں گا. اور اس کی وجہ وہی ہے جو شروع میں ایک مرتبہ ہمارے استاد سہیل وڑائچ صاحب نے بھی اپنے کالم میں ذکر کیا تھا، اور میں نے بھی، کہ یہ اصل میں وہ جو ایک لطیفہ ہم نے لکھا تھا کہ ایک سردار جی کو بچپن سے پینے کی بڑی عادت تھی، اور وہ چکھتے ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ کون سی کمپنی کا ہے، یہ وٹکا ہے یا یہ شراب ہے یا کون سی اس کی ہے. تو ایک مرتبہ اس کے بٹی صاحب جیسے دوستوں نے شرارت کر لی اور ان کو 7-8 مختلف چیزیں ملا کے اور اس میں شربت وغیرہ بھی ڈال دیا، ان کو دے دی. وہ بیچارہ تو اندھا تھا، وہ پیتا رہا پہچان نہیں رہا تھا. آخر میں اس نے کہا کہ یار میں تو پہچان نہیں سکا، لیکن جو بھی کمپنی ہے یہ چلنے والی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں تو یہ پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح کمپوز کیا گیا تھا. جہانگیر ترین مشرق تھا تو وہ دوسرا علی محمد خان مغرب تھا. یہ ہمارے جو قادری صاحب ہیں وہ ایک مذہبی اس کے ہیں، فواد چودھری صاحب بالکل لیفٹ اور لیفٹسٹوں کے قائد ہیں. تو ان کی ایک وہی شربت بنا دی گئی ہے، کاکٹیل بنا دیا گیا ہے، اور اب اس کے اظہار آپ کو ہر جگہ پہ ملتا ہے. یعنی یہ کبھی ہوتا ہے کہ ایک بل پہ اور اسی طرح کا معاملہ کہ جس کے مذہبی ڈائمنشن بھی ہو، پہلے سے کابینہ میں ڈسکس نہ ہو اور وہ پارلیمنٹ میں آ جائے اور اس پہ ایک وزیر ایک انتہا پہ چلا جائے اور دوسرا وزیر دوسری انتہا پہ چلا جائے. تو بنیادی مسئلہ تو باقی میں عالم نہیں ہوں، لیکن میں بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے پختون، یہ جو کم عمری میں نکاح طے ہوتے ہیں اور یہ جو وٹا سٹم ہے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہو نہیں سکتا. ہمارے ہاں جو یہ قبائلی اور سوسائٹیوں میں جو ہوتا ہے کہ پہلے سے بچیوں کو تنازعات کے حل میں ان کے رشتے طے کر دیے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو سب سے بنیادی شرط اس میں لڑکا اور لڑکی کے رضامندی کو قرار دیا ہے. اچھا رضامندی کس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہمارا دین بیسیکلی
یہ عاقل اور بالغ کو ایڈریس کرتا ہے. مثلا جو بندہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو پھر اس سے تو نماز روزے اور ان چیزوں پہ باس پرس نہیں ہوگی. تو ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ تو دین کی بنیادی چیزوں کے لیے بلوغت اور عاقل ہونا شرط ہے. تو آپ اگر بچہ اور بچی بالغ نہیں ہے، اس میں تو کسی بڑی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک یہ کہ ہمارے پیغمبر نے اور ہمارے صحابہ کرام نے کیا کسی نے رشتہ کم عمری میں کیا ہے بلوغت سے پہلے، یا پھر یہ جس طرح حسن صاحب نے کہا کہ ہمارا دین بڑا فلیکسیبل ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہر دور کے لیے ہے تو وہ ہر دور کے مطابق اپنے آپ کو ایکوموڈیٹ کرتا ہے. آج آپ کو ایک طرف فیملی پلاننگ کی پڑی ہے، باقی چیزوں کی پڑی ہے، تو اس میں آپ کس طرح ایسے بغیر قاعدے اور ضابطے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ بالکل درست. ارشاد بھٹی صاحب، وزیر اعظم کو کیا پوزیشن لینی چاہیے اس پہ واضح؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صافی صاحب نے میرا ٹیلنٹ اپریشیٹ کیا، شکریہ. میں جواب دینا چاہتا تھا لیکن انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ جب بندہ دیوانہ یا ہو تو اس کا کوئی اثر نہیں لینا چاہیے، تو اس لیے میں اس کا جواب نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ، رسول، قرآن میں اور میرا سب کچھ اس پر قربان. میں خوش نصیب ہوں کہ ختم المرسلین رحمت اللہ عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں. مجھے علی محمد صاحب کے جذبات اور خیالات کا بھی احترام ہے، مگر میرے بھائی علی محمد صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا پرنٹنگ پریس کا کہ حرام ہے، اور اس کے بعد صدیوں مسلمان پیچھے چلے گئے. کل تک جہاز حرام تھا، کیمرہ حرام تھا، انجیکشن حرام تھا، لاؤڈ سپیکر حرام تھا. آج ہم سب یہ چیزیں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کل تک ہم اونٹوں اور گھوڑوں اور خچروں پر سفر کرتے تھے، آج علی محمد صاحب گاڑیوں پر کیوں سفر کر رہے ہیں؟ کافروں کی بنائی ہوئی گاڑیاں، ان کو اونٹوں پر ہی سفر کرنا چاہیے. خانہ کعبہ کے سامنے ہوٹل ہے، ہوٹل میں ایک مسجد کا ایریا ہے، وہ فتویٰ دیا ہے سعودی علماء نے کہ اس کو خانہ کعبہ کا حصہ سمجھا جائے اور یہاں بھی نماز ہو سکتی ہے. کیوں دیا ہے؟ بوڑھوں کے لیے اور معذوروں کی آسانی کے لیے. نیل کٹر سے کنگھی تک، سوئی سے F17 تک سب کافروں کا بنایا ہوا ہے. آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ مسجدوں کی ٹوٹیوں سے جائے نمازوں تک بڑے ایکسپورٹر آپ کے وہ کافر ہیں. آپ کیوں نہیں اپنے بناتے، کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اچھی دوائیاں اور معیاری دوائیاں ساری وہ بناتے ہیں، آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیا علی محمد صاحب اور میں اپنی بہن یا بیٹی کی 8 سال 10 سال کی عمر میں شادی کروانا چاہیں گے؟ نہیں کروانا چاہیں گے. یا اسے پڑھا لکھا کر، اسے معاشرے کا باشعور انسان بنا کر اور اسے ایک اپنے قدموں پر کھڑا کر کے اگلے گھر بھیجیں گے تاکہ وہ اگلا گھر بھی چلا سکے، اپنے خاوند کا ساتھ بھی دے سکے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کر سکے. کیا ایسا چاہیں گے؟ یقیناً ہم چاہیں گے. یا تو یہ ہے کہ علی محمد صاحب اور میں سب سے پہلے یہ ابتدا کریں، 8 سال کی ہم اپنی بہن یا بیٹی کی شادی کر دیں اور پھر کہیں دیکھیے خدا کے لیے اس معاشرے پر رحم کریں. اور حسن نثار صاحب نے جیسے کہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے میں زندہ رہتا ہے، تو اپنے زمانے میں زندہ رہیں اور باقی ساری چیزیں آپ وہی کر رہے ہیں جو اس زمانے کی ہیں. جہاں آپ کو آتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اسلام یاد آ جاتا ہے، تو یہ نہ کریں. میں وزیر اعظم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس پر سائن کریں. میں شیری مزاری صاحبہ کے ساتھ ہوں اور یہ ہونا چاہیے. اپنے زمانے میں زندہ رہیں. آپ کے خیال میں نیائی صاحب؟ جی جی مختصر انصافی صاحب. یہ دیکھیں، ادھر اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ لوگ بڑا سہارا لیتے ہیں اور حوالے دیتے ہیں. ان اللہ کے بندوں نے کبھی پڑھا بھی نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ ان ایشوز کو آج سے کئی سال پہلے، جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہمارے یہ بڑے نامور جو اسکالر ہیں وہ جب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے، تو اس دور میں اسلامی نظریاتی کونسل نے اس طرح کے بہت سارے سوالوں کو ایڈریس کیا ہے. اور آج کل بھی اگر یہ لوگ صرف اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹوں کو ہاتھ لگا دیں اور اس کو پڑھیں تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل صاحب خود اس طرح کی چیزوں کے لیے تحریک وہ چلا رہے ہیں، تو ادھر یہ ساری چیزوں کا جواب مل چکا ہے. یہ ادھر اس کا ایکسکیوز دیتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل. بالکل درست. نیائی صاحب، جس طرح شیری مزاری صاحبہ نے بھی حوالہ دیا اسلامی ممالک کا، انہوں نے کہا UAE، ترکی، مصر، بنگلہ دیش ہیں جہاں پر پہلے سے قوانین لاگو ہیں. پھر جامعہ الازہر کے فتویٰ کا انہوں نے ذکر کیا. آپ کے خیال میں کیوں ہمارے ہاں لوگ نہیں سمجھ پا رہے ابھی تک اس معاملے کو؟ دیکھیں جی، انگریز کے وقت میں ہمارے ہاں بھی قانون موجود تھا، اور جب قائد اعظم محمد علی جناح
1916 में जब रित्ती जनाज से उनको शादी करना पड़ी थी तो उसकी इजाज़त नहीं थी और कोर्ट मैरिज चूँकि करनी थी तो कोर्ट मैरिज के लिए ज़रूरी था कि 18 साल हो, तो 2 साल रित्ती से शादी करने के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ा। देखें, जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, ये चूचू का मुरब्बा है। वो कहते हैं ना कि भांत मती ने कुंभा जोड़ा, या इस यहाँ पे ये कहते हैं कि इमरान खान ने पार्टी जोड़ी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अब सावी साहब भी ये बयान कर यहाँ फरमा चुके हैं और बाकी दोस्त भी कि आप देखिए मुखालफत वैसे नून लीग के अरकान की तरफ से भी आई मदीना है में न्याय साहब। रियासत मदीना, पहले तो आप अपने सवाल का जवाब ले लेना, फिर वो मैं आपके कमेंट्स के हैंडल करूँगा। रियासत मदीना के अंदर कभी आप तस्वर कर सकते हैं कि वहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में साथियों में इस तरह का नजरियाती वो हो कि वहाँ शफकत महमूद जैसा लेफ्टिस्ट लिबरल बंदा भी बैठा हो और वहाँ पे अली मोहम्मद खान जैसे और इस तरह बेशुमार लोग हैं जो बहुत ही इस्लामिस्ट हैं। तो ये अजीब व गरीब किस्म की पार्टी है जहाँ पे हर नज़रिए को वजूद मौजूद है और इमरान खान साहब हर बंदे को मुतमईन करने का फ़न जानते हैं, चाहे वो सच बोलें या झूठ बोलें या उसको उसकी लिपापोती करें। अब रहा आगे आपके सवाल का जवाब देखें, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आप सारे इस्लामी ममालिक की मिसालें देते हैं, मैं आपके सामने यूएसए की मिसाल देता हूँ कि वहाँ सबसे ज़्यादा क्राइसिस रहा है। वहाँ पे स्कूल मैरिजेज़ ने एक मौके पे 70s में और 80s में जब ये थोड़ा सा मुआशरा लिबरल हुआ तो वहाँ पे 70% मैरिजेज जो थी या वेडिंग, या लोग लिविंग टुगेदर थे, नहीं रहते थे, या जो शादी होती थी वो 14 साल और 16 साल के दरमियान होती रही हैं। पिछले 15 साल के अंदर यूएसए में 14 साल और 16 साल की 10 साल में 2 लाख शादी हुई हैं। 24 स्टेट्स, अमेरिका की 33 स्टेट्स में अभी भी 16 साल और 18 साल की शादी है। उन 33 में से 24 रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे 14 साल से 18 साल की उम्र की शादी है। लेकिन वहाँ अक्सर स्टेट्स में ये कदगन ज़रूर है कि 14 साल और 18 साल में आप उनको शादी करना करेंगे तो वालदैन में से एक की कॉन्सेंट ज़रूरी है, माँ या बाप की, और कुछ में दोनों की कॉन्सेंट ज़रूरी है, इजाज़त उनकी ज़रूर है, उसके बाद होता है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स मामला है, इसको मज़हब के अंदर जोड़ना या मज़हब की तहफ़्फ़ुज़ लेना या ये कहना कि जी मज़हब को इस तरीके से मॉडिफाई करें, ये एक सोशल प्रॉब्लम है और इसको सोशल तरीके से हैंडल करना चाहिए, चाहे ख़ानदानी मनसूबाबंदी हो या ये चीज़ें हों। इसके ऊपर हमने कितना, या पोलियो के ऊपर कितना हमने मज़हब का कहा, चूँकि सोशली हमने कौम को ट्रेन नहीं किया हुआ, इसलिए आप ये कहें कि अली मोहम्मद खान जो कह रहे हैं मैं उनके साथ पूरा बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इनको कानून बना के आप अपने कानून की तस्दीक करेंगे और खामखा आप अपने आप को, जैसे भट्टी साहब वो दूर की कोड़ी लाई 150 साल पहले की कि जी जहाँ पे लाउड स्पीकर जो थे वो ख़त्म, अपना प्रिंटिंग प्रेस ख़त्म कर दी गई थी टर्की में, या नहीं मानी गई थी, या लाउड स्पीकर्स को पिछली सेंचुरी में बैन कर दिया गया, या फोटो नहीं बनने देते थे। देखिए ये चीज़ें उसकी और वजूहत हैं। हम लाएंगे ना, हम मामले को कंफ्यूज करेंगे, इस मामले को आपने क्लियर रखना है। होना चाहिए, तो आपके ख्याल में खुद ही देख लेना चाहिए बिल पास कराने की बजाय आप सोशली को डेवलप करें। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि शादियां जो है ना बच्चे रोज में एज में होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की ही मिसाल दूंगा कि वहाँ पे ज्यादा डाइवोर्सेज इसलिए मौजूद थी कि बच्चों ने शादी कर ली और 8-10 साल बाद पता चला कि पॉइंट आपका आ गया बिल्कुल सामने। ठीक है, न्याय साहब कहते हैं कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पे कानून की बहस होनी नहीं चाहिए, सोशली खुद इस मामले को देख लेना चाहिए। न्याय साहब बहुत मुख्तलिफ आपका बाकी के पैनल से पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है। ठीक है साहब, आगे बढ़ने दें। ठीक साहब, इसके ऊपर हमारे पास मजीद वक्त नहीं है, वरना जरूर बात करते हैं। एक और इशू है, उस पर हमने गुफ्तगू करनी है। हसन साहब के लिए सवाल है, हसन साहब के लिए सवाल है कि बुढ़ापे में शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उनके क्या असरात पड़ते हैं माशरे पे? हसन साहब कमेंट करना चाहेंगे इस बात पे? गैर जरूरी बात चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में कहते हैं कि इंसान दोबारा बच्चा हो जाता है ना। मैं आप जैसे बूढ़े के साथ अलहदा बैठ के बात करूंगा। जवाब मिल गया आप लोगों को। चले जी आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। असरे हाजिर के तकाजे पूरे होते हैं। अच्छा अब सा एक सीरियस साहब ने कह दिया वो आपसे 1-on-1 मुलाकात में इस बारे में बात करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। एक और इशू है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान नियाजी ने कारकुनों को पार्टी के यौम तासीस पर फिरदौस आशिक आवान का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि जुम्मा 8 दिन पहले आने वाली खातून अब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पैगाम देंगी तो यकीनन उनके दिल बाग बाग हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ के यौम तासीस पर फिरदौस बाजी कारकुनों को पैगाम दे रही हैं तो इमरान खान नियाजी के साथियों के लिए घबराने का वक्त हो गया है। इमरान साहब ने जो कई साल पहले पौधा लगाया उसको फिरदौस बाजी और दूसरे लोग पानी दे रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह, तहरीक इंसाफ का 23वां यौम तासीस, इमरान खान ने कौम को फिरदौस आशिक आवान और एजाज शाह का तोहफा दिया। राना सनाउल्लाह, क्या हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक इंसाफ की मौजूदा साख्त पर यह तनकीद दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ जाएंगे। न्याजी साहब, आज यौम तासीस का मौका था PTI के, तो ये बात जो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह उनको कहनी चाहिए थी, क्या दुरुस्त है? ये फिरदौस बाजी का सवाल मेरे ही लिए था सबसे पहले। पिछले सवाल में सबसे आखिर में आपके पास आए थे ना PTI के, और यौम तासीस है, आपका हक बनता है। वो ये तो बात साबित उस हिसाब से भी नहीं, वो सही कह रहे हैं, साइज के एतबार से सही कह रहे हैं। ठीक है जी हाँ, मुझे वो 26 मुझे लगा 26 अप्रैल साइज के एतबार से ठीक है। इमरान खान तो शरीफ आदमी थे, उनको ये सियासत के रास्ते पे तो आपने लगाया था और फिर आप तासीसी लोगों में शामिल थे। ये भी बहुत बड़ी कहानी है उसके पीछे, फिर कभी से। ये 26 अप्रैल 1996 का मुझे दिन अच्छी तरह याद है, जब ये तहरीक इंसाफ का लाहौर के एक होटल के अंदर वजूद में आया था सरकारी तौर पे। उससे पहले 5-6 महीनों से 3-4 महीनों से उसके ऊपर गौर फिक्र जारी था और हसन साहब भी उसके बहुत सारी मीटिंग्स के या इस तरह की गपशप के चश्मदीद शाहिद हैं। ये देखें, बात यह है कि अब वो तहरीक इंसाफ आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी। इमरान खान ने एक बड़ा मेरे वाली वारदात वो हसन इससे भी फिर हसन साहब जब बुढ़ापे की शादी की बात होगी तो ये भी डिस्कस करेंगे अकेले में। मुझे आपकी वो तकरीर बड़ी जबरदस्त याद है। ये सारे स्लोगन जो थे ना, ये हसन साहब की जहानत की इख्तरा है, जो सारे हैं और सारी इवन मेरा ख्याल है टू सम एक्सटेंट इया का नाबुद वइया का नस्तईन भी इन्हीं के साथ मिलता जुलता सारी चीजें वहीं से आएंगी। आखिर में ये सब एक दूसरे को ताने देंगे, कहेंगे तुम्हारा रोल ज्यादा था, दूसरा कहेगा तुम्हारा रोल ज्यादा था। उसको जरूरत थी। देखें, बात यह है कि तहरीक इंसाफ तो लोग ढूंढ रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ गुम चुकी है। चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने एक अच्छा फैसला किया है कि सैफुल्लाह नियाजी को उन्होंने कन्वीनर बना के, जैसे कन्वीनर बनाया, आप यकीन जाने कि पूरे पाकिस्तान से मुझे पुराने तहरीक इंसाफ के कारकुन जो कि अब बिल्कुल एक गुमनामी के अंदर गुम हो रहे थे, इतने फ़ोन आए जैसे कि मैं उसके अंदर कोई वाया मीडिया कर सकता हूँ। ख्याल था कि शायद सैफुल्लाह नियाजी तक मैं बात पहुँचा सकूँ, उन्हें कहीं जी आप बताएं उनको कि हम सारे के सारे गुमनामी में गुमशुदा हो चुके हैं। देखिए, मुझे अफसोस होता है उन लोगों पे जो तहरीक इंसाफ को गालियाँ दे चुके हैं। तो उनको आप तहरीक इंसाफ के जो है जिसको कहना है पहली सतर में या फोर्थ फ्रंट पे लेके आए, ये सारे आ जाते, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है। मुझे तब भी इतराज़ नहीं था जब मैं तहरीक इंसाफ के साथ दिलो जान से वाबस्ता भी था, इमरान खान को दिलो जान से चाहता था। तभी मैंने कहता था कि यार ये इनको पीछे आप बैक बेंचेस पे बिठाएं, इनको जब भी सामने लाएंगे तो आपके ना से अपना वर्कर जो है उसका जो है दिलो चौट हो जाएगा, वो पशमुर्दा हो जाएगा, बल्कि आपका इमेज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत खराब जाएगा, वजाहतें भी जाएंगी। लेकिन अब चूंकि इमरान खान साहब को पता है कि सारी तहरीक इंसाफ की जो लॉन्ड्री है उन समेत किसी खास मशीन में और किसी खास निज़ाम के तहत हुई है, तो वो तहरीक इंसाफ अब नहीं है। इसलिए ना हमें शिकवा करना चाहिए इस फिरदौस इमाम पे। अब जो कुछ ये है यही तहरीक इंसाफ है, ये वजीदीन वाली नहीं है। हामिद खान साहब बंदा जो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, वो बोले ये ना उस तारीख के तहरीक इंसाफ की ना जहांगीर तरीन नुमाइंदगी कर सकता है, ना अलीम खान कर सकता है, हाँ, ना फवाद चौधरी कर सकते इरशाद हैं, भट्टी ना साहब की तरफ जाएंगे। आशिक अवान कर सकते हैं। ठीक न्याई साहब। इरशाद भट्टी साहब, आज के दिन PTI के कारकुन सोच रहे होंगे वैसे ये बात? देखिए, पहली बात तो ये है कि राना साहब की और राना साहब को और राना साहब की बात को एक तरफ रखें। राना साहब जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, धड़ेबाज हैं, हर मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे और उन्होंने मारें खाई, जेलों में गए और मुझे उनके इस बात पे बड़ा एहतराम है।
لیکن سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ کی کیا موجودہ ساخت وہی ہے جو مسلم لیگ کی ساخت ہوا کرتی تھی؟ پیپلز پارٹی کی کیا ساخت وہی ہے موجودہ ساخت جو پیپلز پارٹی کی ساخت ہوا کرتی تھی؟ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب پیپلز پارٹی والے عمران خان کے حوالے سے یا ان کی ٹیم کے حوالے سے کرپشن پر بات کرتے ہیں، اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے. یعنی کہ عمران خان کی کابینہ کرپٹ لوگوں سے بھری ہوئی ہے. سبحان اللہ جی. بھائی کبھی آپ نے زرداری صاحب سے یہ کہا کسی کرپشن، کسی سمجھوتے، کسی ڈیل، کسی این آر او پر کبھی بات کی، آواز بلند کی کہ بھائی زرداری صاحب یہ بھٹو کی پارٹی تھی، بے نظیر کی نے قربانی دی، آپ نے کبھی بات کی اس پہ؟ نہیں. دکھ ہوتا ہے جب مسلم لیگ والے فردوس عاشق اوان اور اعجاز شاہ پر بات کرتے ہیں. بھائی کسی لیگی جوان نے زاہد حامد، دانیال عزیز، طارق عظیم، مشاہد حسین اور مشرف کے پستول بدل بھائی امیر مقام کے حوالے سے بات کی؟ جب نواز شریف صاحب ان کو لے رہے تھے کبھی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ مسلم لیگ میں ان کا کیا کام ہے؟ ماڈل ٹاؤن ہو جائے، آدھا ہاؤس آف شریف مفرور ہو جائے، پاناما اقامہ ہو جائے، شہباز شریف کے پاس 16 وزارتیں ہوں، نواز شریف 4 سال وزیر خارجہ نہ رکھیں، اسحاق ڈار 80 کمیٹیوں کے مختار کل ہوں، آپ کبھی نہیں بولتے، گونگے ہو جاتے ہیں، منہ میں زبان نہیں رہتی. کبھی بات کرتے ہیں آپ کو نواز شریف مشاہد اللہ صاحب کو فارغ کر دیں اور بعد میں وہی بات مان لیں، آپ نہیں بولتے. پرویز رشید صاحب کو فارغ کر دیں، طارق فاطمی صاحب کو فارغ کر دیں، بعد میں دوبارہ وہی بات مان لیں، آپ کبھی نہیں بولتے. نون لیگ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب تھی، جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ من مرضیاں کرتے رہے، جس طرح مسلم لیگ کی حکومت تھی وہ من مرضیاں کرتے رہے. آپ تحریک انصاف کی حکومت ہے، انہیں من مرضیاں کرنے دیں، یہ ان کا حق ہے، کرنے دیں ان کو. ٹھیک ہے شاہ صاحب، نئی آپشن آپ کا سامنے آ گیا. حسن نثار صاحب اور یہ نہیں اور انہوں نے الحمدللہ اسلام جو بھی سوال کریں گے عمران خان اور جہانگیر ترین لے آئے، جیسے جہانگیر ترین مفتی اعظم ہے، جیسے جہانگیر. اس سے زیادہ وقت نہیں ہے اس کے اوپر ہمارے پاس. حسن نثار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب سے دیکھیں، یہ ان باتوں میں سے ایک بات ہے جس کے حق اور مخالفت دونوں طرف سے بے شمار دلیلیں دی جا سکتی ہیں، اور ہم وہ بدنصیب بدعقل ہجوم ہیں جو مدتوں سے صرف تاش کے پتے پھینٹ کے امید کرنے لگتے ہیں کہ اس بار جوا عوام جیت جائیں گے. یہ جس کی طرف اشارہ بھٹی صاحب نے کیا ہے، یہ جمہوریت، ہماری پاکستانی جمہوریت وہ جوا ہے جس میں ہر بار عوام نے ہارنا اور شارپنگ کرنے والوں نے جیتنا ہوتا ہے. جوئے خانے کا نام چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے تحریک انصاف ہو. یہ ری شفل وہی پتے، پرانا رونا ہے. یہ اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو جسٹ پی ٹی آئی. سو باقی رانا صاحب نے بات اچھی کی ہے، دلچسپ کی ہے، وہ ہمیشہ ہی خوبصورت بات کرتے ہیں. محمل کی طرف جائیں گے. محمل، جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ پارٹیوں کی ساخت بدلتی رہتی ہے، خود نون لیگ کی ایگزامپل دے رہے تھے، تو کیا یہ تنقید جائز ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی؟ بالکل جائز ہے. اب میں اس میں ہاں کا آپشن لوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ابھی صرف پی ٹی آئی کی کابینہ پر ہی ایک نظر دہرا لیں تو میرے خیال میں 4 سے 5 لوگوں کے علاوہ پی ٹی آئی کے اوریجنل لوگ کدھر ہیں؟ ایک مربع ہے نا یہ کیبنٹ تو پی ٹی آئی کی. یہ تو ایکچولی تبدیلی کا نعرہ لگا کر پھر یہ سٹیٹس کو کی پارٹی بن گئی، اور اس کی بھی وجہ ہے. دیکھیے، جب ان کا جو پہلا فیز تھا وہ یہی ہے کہ جب 23 سال پہلے یہ جماعت بنی تو بڑی ایک نظریاتی جماعت بنی، بڑی اس میں لوگوں نے جوائن بھی ان کو کیا، بڑا ان کا وہ تھا. لیکن عمران خان صاحب حالانکہ 2002 میں خود بھی الیکٹ بھی ہوئے، لیکن پی ٹی آئی کی کوئی پولیٹیکل پہچان نہیں بن سکی. وہ پہچان ان کے دوسرے فیز میں ہوئی جو کہ 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ تھا. اس کے اندر ان کا دوسرا فیز شروع ہوا، پھر کچھ چند الیکٹیبلز نے ان کو جوائن کیا. ان کا تیسرا فیز آیا یہ 2018 کے الیکشنوں سے 6-8 مہینے پہلے، جب لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ شاید نون لیگ کو تو طاقت نہیں ملے گی دوبارہ، انہی کو شاید اب مل جائے. تو وہ جب نظر آیا تو پھر بہت سارے ایسے لوگوں نے ان کو بٹوین 2015 سے کہلے 2018 تک جن لوگوں نے ان کو جوائن کیا، ان کو نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی شاید حکومت آنے والی ہے یا ان کی طاقت بڑھ رہی ہے. تو اس لیے ظاہری سی بات ہے، یہ بات کہنا ہے کہ جی اب ان کے نظریاتی لوگ رہ گئے، نہیں، بالکل بھی نہیں رہ گئے. اب
اب تو ان کی ساخت وہ ہے ہی نہیں. اب یہ ایک الیکٹیبلز کی جماعت ہے, اسٹیٹس کو کی جماعت ہے. جو جھوٹے وعدے وہ کر کے آئے تھے, یہ وہ والی جماعت نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے باقی پارٹیز میں بھی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ پی ٹی آئی میں جس طرح کا ہوا اور جس طرح کا عمران خان صاحب دعوے کرتے تھے, باقی جماعتوں نے اس طرح کے کبھی دعوے نہیں کیے تھے جس طرح کے خان صاحب کرتے تھے, جس طرح کے سبز باغ ہوتے دعووں کی وجہ سے زیادہ سوال اٹھتا ہے اس کے اوپر. آپ کے خیال میں اوریجنل پارٹی رہ گئی ہے ان کی, باقی سارا مربع ہے چو چو کا. صحیح. صافی صاحب 23 سال پہلے جو عمران خان صاحب نے خواب دیکھا تھا اور کارکنوں کو دکھایا تھا, آج جو ان کا یوم تاسیس ہے اس پہ آپ کے خیال میں وہ حقیقت میں بدلا ہوا نظر آ رہا ہے یا پھر تنقید جائز ہے رانا صاحب کی؟ ایک تو تنقید ان کی بالکل ناجائز ہے, بالکل اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود رانا ثناء اللہ صاحب کی جماعت پہ جو ارشاد بھٹی صاحب کی تنقید ہے وہ بھی جائز ہے. انہوں نے خود کون سے اپنے نظریے سے یا اس سے کمٹمنٹ ظاہر کی ہے کہ جو عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں, اور یہی معاملہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے. تو ایک تو اس حوالے سے ان کی تنقید ناجائز ہے. دوسرا یہ کہ کیا ہوا کہ فردوس عاشقاوان, دیکھیں یہ تو وہی ہوا کہ حق بحقدار جا رسید. جو میٹیریل فردوس عاشقاوان ہے وہی میٹیریل عمران خان ہے, وہی اعجاز شاہ ہے. تو ایک ہی طرح کا میٹیریل اگر اکٹھا ہو گیا تو اس پہ حیرت کی کیا بات ہے یا اس میں غلط کیا ہوا؟ دیکھیں پی ٹی آئی 2018 اور 2019 کی مسلم لیگ قاف ہے, اور فردوس عاشقاوان کی اٹھان ہوئی ہے مسلم لیگ قاف سے, اور اعجاز شاہ صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ قاف کے خالقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اگر مسلم لیگ قاف کا خالق آج کے دور کے مسلم لیگ قاف میں چلا گیا تو اس میں حیرانگی کی کوئی بات کیا ہے؟ دوسرا, فردوس عاشقاوان, اعجاز شاہ, عمران خان, ان سب لوگوں کا کلچر, طریقہ سیاست, طریقہ واردات وہ سب ایک ہے. تو یہ تو بیچ میں جو حفیظ اللہ نیازی اور اس طرح کے لوگ پھنسے ہوئے تھے وہ غلط جگہ پہ پھنسے ہوئے تھے. اب تو اسی طرح کے لوگ اسی طرف جا رہے ہیں. جو آپ نے یوم تاسیس اور اس کی بات کی کہ اس کا کیا تھا, تو میرے خیال میں وہ عمران خان صاحب کا قصور نہیں تھا, وہ ان کی ذہانت تھی کہ ان پہ نیازی صاحب جیسے لوگ بھی دھوکہ کھا گئے, ان پہ بہت اچھے بھلے لوگ دھوکہ کھا گئے, اور یہ تو ان کی ذہانت تھی. اگر وہ نیازی صاحب کے رستے پہ چلتے تو آج یہ وزیر اعظم بنتے, آج ان کے یہ پانچوں گیمیں ہوتے, اسی طرح رول رہے ہوتے, لڑ رہے ہوتے. وہ تو اپنے ماسٹر سے لڑ رہے ہوتے. تو غلطی تو انہوں نے کی ہے. اور دیکھیں شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ, نیازی صاحب اس کے گواہ ہیں. یہ میرے ساتھ بہت لڑے بھی ہیں. عاشقاوان صاحبہ, اعجاز شاہ صاحب کا عمران خان صاحب والا یہ دو سامنے آئے, 3 ہاں کے سوئی. صافی صاحب اس کے اوپر ہمارے پاس مزید وقت نہیں تھا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے ناظرین, خدا حافظ.